روایات کے بارے میں آپ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے، لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت سے ہم تک پہنچائی ہیں، اگر اس میں دین سے متعلق کوئی بات ہے، ہم اس کی صحت میں مطمئن ہے اور اس کی اصل قطعی ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے تو واجب الاتباع ہے۔ سوال پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ کے جو اجتہادات ہیں ان کی اصل قطعی ہم کہاں سے تلاش کریں گے، کیونکہ اجتہاد تو ہوتا ہی اس معاملے میں ہے جو قرآن و سنت میں زیر بحث نہ ہو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن و سنت میں زیر بحث نہیں ہے، پہلے یہ متعین ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے۔ قرآن و سنت میں اگر کوئی بات بیان نہیں ہوئی تھی تو کوئی ضرورت پیش آئے گی، تو وہ ضرورت ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ایک بات کہی، اس پر ہم نے عمل کرنا تھا، عمل انسانوں نے کرنا تھا، وہ خواہ اجتماعی حیثیت سے کرنا تھا یا انفرادی حیثیت میں، اس میں مشکل پیش آ گئی، کیونکہ انسانوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں، اس مشکل کو پیغمبر اپنے اجتہاد سے حل کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا سوال ہے؟ اس میں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی کے اطلاق کے لیے اجتہاد کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ اجتہاد انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے جو قرآن میں اور سنت میں متعین کر دیے گئے ہیں۔ یہ اجتہاد تو اصل قطعی پر اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے جس سے تفہیم و تبیین ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ بات ہی نہیں کہی جا سکتی۔ ایک مثال کو لیتے ہیں ہم سب، اس پہ اگر آپ واضح کریں اپنی بات کو، مثلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل الخفین کے بارے میں یہ اجتہاد کیا اور اس کی مدت بھی مقرر کی، تو اب اس کو جب ہم سمجھیں گے تو وہ جو اصل اصول تھا، مثال کے طور پہ وضو کا یا تیمم پہ اگر اس پہ قیاس کیا گیا تو وہ کیسے رسول اللہ نے اس کا اطلاق کیا؟ یعنی پوری بات جتنی ہے پہلے اس کو سمجھیں گے۔ قرآن مجید نے اپنی ہدایت سے متعلق یہ بار بار ذکر کیا کہ اگر کسی حرمت کا ارتکاب کرو گے، جیسے مثال کے طور پر کھانے پینے میں یا کسی اخلاقی معاملے میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی کوئی اضطرار ہونا چاہیے، جان پر بنائی ہے، مجبوری ہو گئی ہے، انسان کے سر پر تلوار رکھ دی گئی ہے، جس کو مکرہ کہتے ہیں، آخری درجے کا اکراہ ہو گیا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ جیسے یہ کہا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ جس میں لوگوں کو مکے میں مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر کہیں، مجبور کیا گیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اسی طرح بعض عورتوں کو جو بیچاری خرید کر لائی گئی تھیں، وہ اگرچہ مسلمان ہو گئیں اور ان کے دل میں پاک دامنی کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن ان کے مالک انہیں مجبور کرتے تھے کہ وہ بدکاری کریں۔ تو مجبوری، اضطرار، حرام کے معاملے میں یہ بتایا گیا کہ صرف مجبوری اور اضطرار ہی میں اللہ تعالیٰ مواخذے سے آدمی کو بچا لیتے ہیں، اس میں اضطرار دیکھا جائے گا۔ لیکن عبادات کے معاملے میں یہ بتایا گیا کہ نہیں، سہولت کی طرف جانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر بتایا کہ انما یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانی کو پسند کرتے ہیں، مشکل کو پسند نہیں کرتے۔ اس کو سامنے رکھ کر خود اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہدایات دیں، یعنی یہ بتایا کہ میدان جنگ میں کیا تخفیف ہو جائے گی، یہ بتایا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا سہولت حاصل ہو جائے گی، یہ بتایا کہ اگر نماز کے ارکان نہیں ادا ہو سکتے تو اس میں فرجال و رکبانہ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصول قطعیہ کو سامنے رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس معاملے میں قاعدہ بیان کیا ہے کہ وہ یسر چاہتا ہے، اسر نہیں چاہتا، جرابوں پر مسح کے بارے میں لوگوں کو سہولت دے دی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز کر دی جاتی ہے۔